حال میں ہے کہ جاءنی القوم الا زیدن۔ اب یہاں اس مثال میں آپ دیکھیں مستثنیٰ کی جو ہم نے تعریف کی کہ مستثنیٰ وہ ہوتا ہے جو حروف استثناء کے بعد واقع ہو اور اس سے ماقبل مستثنیٰ منہ ہو اور الا کے بعد اسی کو مستثنیٰ کہا جاتا ہے، اور مستثنیٰ منہ سے یہ خارج ہوتا ہے۔ جیسے مثال میں ہم نے پڑھ لیا کہ جاءنی القوم الا زیدن، جاءنی القوم الا زیدن، آ گئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا۔ اب زید اس قوم سے کیا ہے؟ مستثنیٰ ہے، یعنی قوم تو میرے پاس آ گئی ساری کی ساری قوم، لیکن اس میں سے زید نہیں آیا، لہٰذا القوم مستثنیٰ منہ ہے اور زید کیا ہے؟ یہ مستثنیٰ ہے، کیونکہ اس کا استثناء کیا گیا ہے الا کے ما قبل سے جو کہ قوم ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس مثال میں آنے کی نسبت قوم کی طرف ہو رہی ہے، مگر اللہ نے زید کو اس نسبت سے خارج کر دیا، پس قوم مستثنیٰ منہ ہوئی اور زید کیا ہوا؟ وہ مستثنیٰ ہوا۔ یہاں تک تو یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ مستثنیٰ کی پھر دو قسمیں، ایک ہوتا ہے مستثنیٰ متصل اور دوسرا ہوتا ہے مستثنیٰ منفصل۔ متصل کا مطلب یہ ہوتا ہے جڑا ہوا، اور منفصل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو علیحدہ ہو، یعنی جدا ہو۔ تو یہ کہتا ہے کہ مستثنیٰ متصل وہ ہے جو استثناء سے پہلے مستثنیٰ منہ میں داخل ہو، پھر حروف استثناء لا کر خارج کیا گیا ہو، جیسے جاء القوم الا زیدن، پس زید استثناء سے پہلے قوم میں داخل تھا، لیکن آنے کے حکم سے بذریعے حرف استثناء خارج کیا گیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں یوں سمجھے کہ مستثنیٰ متصل اس کو کہا جاتا ہے کہ جس میں مستثنیٰ منہ کی جنس سے ہو اور پھر حروف استثناء کے ذریعے اس کو وہاں سے نکالا گیا ہو۔ مثال میں کہہ دو جاءنی القوم الا زیدن، آ گئی میرے پاس قوم مگر زید نہیں آیا، تو یہ زید بھی چونکہ انسان ہے نا، زید بھی تو قوم کے ایک جنس ہے، زید کیا ہے؟ قوم کی جنس میں سے، پھر ہم نے حروف استثناء کے ذریعے سے زید کو کیا کر دیا ہے؟ الگ کر دیا ہے، اس کو مستثنیٰ کر دیا ہے۔ تو زید چونکہ قوم کی جنس سے ہے، تو اگر مستثنیٰ ایسا ہو کہ وہ مستثنیٰ منہ کے جنس سے ہو اور پھر اس کو حروف استثناء کے ذریعے سے نکالا جائے تو اس کو مستثنیٰ متصل کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ دوسرا مثال ہے مستثنیٰ منقطع۔ مستثنیٰ منقطع کی تعریف پہلے آپ یہ اس طرح ذہن میں رکھ لیں کہ مستثنیٰ منقطع وہ ہوتا ہے کہ حروف استثناء کے ذریعے جس کو نکالا گیا ہو، اگر وہ مستثنیٰ منہ کی جنس سے نہ ہو تو اس کو مستثنیٰ منقطع کہا جائے گا، اس کو مستثنیٰ منفصل بھی کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید میں اللہ فرماتے فسجد الملائکۃ الا ابلیس، تمام ملائکوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اس کو ہم کیا، اگر آپ سے سوال کیا جائے کہ یہ مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ کی کون سی قسم ہے، تو آپ کہو کہ ساری مستثنیٰ کی منقطع والی قسم ہے۔ وہ اس لیے کہ ابلیس کی استثناء کی گئی ہے، ابلیس یہاں مستثنیٰ ہے، لیکن ابلیس ملائکہ کی جنس سے تو نہیں ہے، کیونکہ ملائکہ نورانی مخلوق ہے، جبکہ ابلیس جو ہے نا یہ کیا ہے؟ ناری مخلوق ہے، کیونکہ ابلیس یہ ناری ہے، یہ آگ سے بنائی گئی ہے، ان کو آگ سے یعنی کہ بنایا گیا ہے، جبکہ جو فرشتے ہیں وہ نورانی مخلوق، کیونکہ فرشتے کی تعریف یہ ہے کہ جسم نورانی یتشکل باشکال مختلفہ، کہ ملائکہ یہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے جو کہ مختلف اشکال کے ساتھ نمودار ہوتی ہے، جبکہ ابلیس یہ چونکہ جنات میں سے تھا اور جنات ناری مخلوق ہے، اور ناری مخلوق کی تعریف یہ ہے کہ جسم ناری یتشکل باشکال مختلفہ، کہ یہ ایک ناری مخلوق ہوتی ہے، یعنی آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے جو کہ مختلف اشکال کے ساتھ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ نظر آتی ہے ہمیں، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ناری مخلوق ہو۔ تو یہاں پر بھی ابلیس چونکہ مستثنیٰ ہے لیکن مستثنیٰ منقطع کی مثال ہے، اس لیے کہ یہ مستثنیٰ منہ کی جس میں شامل ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آگے آ جائے ترکیب، انہوں نے کہا کہ ترکیب کرے، ترکیب جاء القوم الا جاء فعل، القوم مستثنیٰ منہ، الا حرف استثناء، زیدن مستثنیٰ۔ اب یہاں مستثنیٰ منہ جو کہ القوم ہے اور مستثنیٰ مل کر جو کہ کیا ہے؟ زید ہے، مل کر فاعل ہوا، جاء فعل کے لیے القوم، اور اس طرح جو زیدن مستثنیٰ ہے یہ دونوں مل کر مستثنیٰ منہ جاء فعل کے لیے فاعل ہوا، تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر ایک دوسری اعتبار سے مستثنیٰ کی دو قسمیں، ایک ہوتے ہیں مفرغ اور ایک دوسرا ہوتا ہے غیر مفرغ۔ اب مفرغ کا مطلب کیا ہے؟ خالی ہونا ہو، غیر مفرغ کا یہ معنی یہ ہے کہ جو خالی نہ ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مفرغ وہ مستثنیٰ ہے
جس کا مستثنا منہ ہو مذکور ہو وہ نہ ہو. جیسی مثال میں کہہ دوں جاءنی الا زید، آ گئی میرے پاس مگر زید نہیں آیا. اب جاءنی کے بعد مستثنا منہ مذکور نہیں ہے، لہذا یہ مفرع ہے، خالی ہے، کیونکہ یہاں مستثنا منہ ذکر ہی نہیں ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مستثنا مفرع کہا جائے گا. اور غیر مفرع وہ ہے جس میں مستثنا منہ مذکور ہو، یعنی ذکر ہو، غیر مفرع خالی نہ ہو. جیسے میں کہہ دوں جاءنی القوم الا، آ گئی میرے پاس قوم. اب یہاں قوم ہے، مستثنا منہ ذکر ہے، تو لہذا اس کو ہم مستثنا مفرع وہ کہیں گے. ٹھیک ہے. اور آگے ایک اور تقسیم بھی ہے، جس کلام میں استثناء ہو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، موجب اور غیر موجب. موجب وہ ہے جس میں نفی استفہام نہ ہو، یعنی مطلب جس میں اثبات ہو، جس میں نفی کا حرف استعمال نہ کیا گیا ہو، تو اس کو ہم مستثنیٰ کلام موجب کہیں گے. اور ایک غیر موجب کا مطلب یہ کہ جس میں نفی نہیں اور استفہام وغیرہ وہ موجود ہو. ان کی مثال نیچے آئیں گے. اور باقی جو یہاں پر اعراب اقسام مستثنیٰ ہے، ان کی جو اعراب کی قسمیں ہیں 5 قسمیں، یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اس میں ہم اعراب جو ہے نا وہ جاری کریں گے کہ مستثنیٰ کے اعراب کون کون سی قسم ہے. ٹھیک ہے.